السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ لوگوں کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم لوگ ایک سلسلے کے ساتھ چل رہے تھے اور اسلام کی تاریخ کو بڑے شوق و ذوق سے جان رہے تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی جانیں گے اور اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری معاونت فرمائے اور عافیت والی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے۔ ہم نے سن لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک کے پورے واقعے کو، سلسلے کو بالتفصیل ہم نے جان لیا تھا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں، اپنے سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کے ابرہہ کے واقعے کے بعد، یعنی ابرہہ کا جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، آپ لوگوں نے بالتفصیل سنا اسے اور سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ کتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سے ابرہہ کو نیست و نابود کیا، اس کی لشکروں کو نیست و نابود کیا، یعنی ختم کر دیا، مٹا دیا، ان پر عذاب نازل کیا ابابیل پرندوں کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو، قریش مکہ کو بہت سارے مال غنیمت سے بھی نوازا، یعنی اتنا سب کے حصے میں آیا کہ وہ ایک تونگری، ایک مالداری والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے نئی چیزیں کیا کر لی، ایجاد کر لی، نئی چیزیں، جیسے کہ میں نے بتلایا تھا، قریش مکہ نے ایک نیا مذہب بنا لیا، عورتوں کا ننگے ہو کر طواف کرنا، ان کا حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر نہ جانا، اس طرح بچیوں کو ایک دم لاوارث سمجھنا، کچھ ہی نہ سمجھنا، اس طرح کی چیزیں۔ اور ہر قبیلے والے نے ایک نیا مذہب، جو ان سے تعلق رکھنے والے تھے، ایک نیا مذہب تعمیر کر لیا، ایک نیا مذہب بنا لیا، یعنی اپنے آپ میں، جس کو کیا کہیں گے، شرک کرنے لگے۔ اور اس طرح عمرو ابن لحی کا جا کر جہاں قوم عمالقہ یعنی بلقا کے مقام پر معارف جگہ تھا، جہاں پر بت پرستی عام تھی، وہاں سے ایک بت کا لے آنا جا کر، تو اس طریقے کی چیزیں کیا ہو گئی تھی، وجود میں آ گئی تھی، اور پورے عالم میں ایک تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، یعنی پورا عالم جہالت کے، یعنی جہالت گھنگور گٹھاؤں میں تھا، یعنی جہالت سب کے دماغ میں، عقل میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں، آپسی گفتگو میں، آپسی معاملات کے اندر، ہر چیز میں جہالت، یعنی علم سے بالکل دور، یعنی انسانیت نام کی چیزیں ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ لوگ بتوں سے کیا مانگنے لگے تھے، مدد مانگنے لگے تھے، بتوں سے بچہ مانگنے لگے تھے، بتوں سے بارش مانگنے لگے تھے، مورتیوں سے اپنی پریشانیوں کو دور کر رہے تھے، یعنی اس طریقے کی کیفیت، بالکل ان کے سامنے صحیح راستہ بالکل کالعدم، یعنی نہ کے برابر ہو گیا تھا، یعنی بالکل جسے نتھنگ، یعنی کچھ نہیں، اس طرح، یعنی ان کے اندر اس کیفیت کے ساتھ وہ لوگ پروان چڑھ رہے تھے۔ عبد المطلب اس وقت میں بھی سردار تھے، انہوں نے اپنے پیارے لخت جگر اور پیارے فرزند کو اس وقت میں کیا کیا، بیت اللہ کی طرف، کس کی یہ ملک شام کی طرف، جیسا کہ ان کے پردادا، میں نے بتایا تھا ان کا نام کیا تھا، ہاشم ابن عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، تو ہاشم ابن عبد مناف، یعنی ہاشم کے بھائی 4 تھے، عبد شمس تھے، نوفل تھے، مطلب تھے۔ اس طرح ہاشم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، میں مختصراً تاکہ پیچھے لے جاؤں، آپ لوگوں کو یاد آ جائے، وہی سچویشن ایک جیسا ہی یہاں پر بھی پیش آیا تھا کہ ہاشم نے وہاں پر عمرو ابن لبید کی لڑکی سے کیا کیا تھا، نکاح کیا تھا، اور ان سے پھر 10 یعنی ان سے ایک اولاد انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ جب دوسری مرتبہ وہ وہاں گئے، ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گئے، اور ساتھ ہی اپنے اس شرط کو انہوں نے پورا کیا، یعنی آپسی جو شرط ہوئی تھی کہ جب حمل کی حالت میں ہو جائے تو اسے لا کر کہاں چھوڑ دینا تھا، اپنے میکے میں، یعنی اپنی ماں کے گھر میں لا کر چھوڑ دینا تھا انہیں، تو وہ چھوڑنے کے لیے گئے، وہاں چھوڑ کر جب آگے بڑھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح عبد المطلب شیبہ بن ہاشم وہ آ کر سردار بنے۔ تو اسی طرح یعنی ان کی روایات کے مطابق، یعنی ان کے اندر یہ چیز چلتا تھا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑے دور دراز کا سفر کرتے تھے، کس خاطر، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ تو عبد المطلب نے بھی اپنے پیارے فرزند کس کو، عبداللہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا، پچھلے میں آپ نے اچھی طرح سن لیا، عبداللہ کا نکاح آمنہ خاتون سے ہوا تھا۔ وہب بن عبد مناف جو ان کے والد تھے، انہوں نے نکاح کا کیا کیا تھا، پیغام بھیجا تھا۔ تو اس طرح
یعنی ان کا نکاح ہوا اور ساتھ ہی حمل بھی ٹھہر گیا. لیکن حمل ٹھہرا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آمنہ کو حمل ٹھہرا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. اسی دوران میں عبد المطلب نے عبداللہ کو ملک شام کی جانب کس لیے بھیجا؟ تجارت کرنے کے لیے بھیجا، تاکہ کچھ پیسہ کمائیں، روزی کمائیں، جیسا کہ ان کے اندر میں اس طرح کے چلتے تھے. تو آج بھی یعنی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ تجارت ہی ہوتی ہے. ملک بھی کس سے چلتا ہے؟ بزنس سے چلتا ہے. تو یہ آج نہیں، پہلے سے ہی اس طرح کی چیزیں چلتے ہوئے آ رہی ہیں. تو عبداللہ کا وہاں سے کہاں جانا؟ ملک شام جانا، فلسطین کی طرف جانا. ملک شام تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، فلسطین کہنے سے آپ لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن صرف فلسطین ہی نہیں ہے ملک شام، لبنان ہے، اردن ہے اور سیریا ہے، جو اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ ملک شام کے اندر آتے ہیں. وہ تمام علاقوں کو ملک شام کہا جاتا تھا. تو اس تجارت کی غرض سے ان کا کس جانب جانا؟ ملک شام کی جانب جانا. ملک شام کی جانب جا رہے تھے تو اتنے میں ہی جب وہ مدینہ میں ٹھہرے، جیسے ان کے پردادا کہاں ٹھہرے تھے؟ مدینہ میں ٹھہرے تھے. عمرو ابن لبید کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا تھا. تو یہ بھی اپنے وہیں پر، اکثر لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے اندر ٹھہرتے تھے. اور مدینہ کا اس وقت میں نام کیا تھا؟ یثرب تھا. یاد رکھیے آپ لوگ، مدینہ کا اس وقت نام کیا تھا؟ یثرب تھا. تو یہ گئے وہاں مدینہ میں ٹھہرے، اور ٹھہرتے ہی یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا. کس کا؟ عبداللہ کا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آمنہ خاتون کے حمل میں ہیں. اور عبداللہ کا کتنی عمر میں انتقال ہو گیا؟ 25 سال کی عمر میں، یعنی انتہائی جوان، ایک دم پورا شباب کی عمر میں. نوجوان آج کا ہوتا ہے نا، ایسے ایک دم بالکل عمر ان کی تھی. ایسے ہی ان کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کی بھی یعنی 20 سے 25 سال کی عمر میں کیا ہو گئی تھی؟ انتقال ہو گئی تھی. تو انہیں وہاں پر جہاں ننیال کے لوگ مدفون تھے، دفن کیا گیا تھا قبر میں. تو اسی کے ہی باڑے میں، اسی کے احاطے میں، چار دیواری میں، کیمپس میں کیا کر دیا گیا؟ انہیں وہاں مدفون کر دیا گیا. تو یہ ہوئی بات کہ انہیں بھیجا گیا کس جانب؟ ملک شام کی جانب. کس کو؟ عبداللہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ والد ہیں. اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے والد کا سایہ ہی سر سے اٹھا دیا. صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس وقت بھیجا جس وقت ان کے والد کا سایہ بھی سر پر ہے، یعنی ایک یتیم بنا کر بھیجا تھا اللہ رب العزت نے. کیوں؟ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں اس دین کو کیسے پروان چڑھاتا ہوں. تو یہاں ایک بات ہمیں انسپائر کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، ٹھیلتی ہے، ڈھکیلتی ہے اس بات کی طرف. اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، بالتفصیل ہم جانیں گے آگے، تو اس وقت ماں کا بھی سایہ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا سر سے. کیسے کیفیت تھی؟ اللہ رب العزت نے اس وقت میں ایسے فرد کے ذریعے، ایسے نبی کے ذریعے جو خاتم الانبیاء بنے، جن کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا؟ کوئی ذمہ دار نہیں. تو حضرت آمنہ خاتون کے حمل میں یہ رہتے ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیفیت میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل کے اندر تھے تو عجیب و غریب واقعہ سب پیش آئے. ہوتا یہ تھا کہ جب آمنہ خاتون چل کر جاتی تھی، پتھر وغیرہ سامنے آتے تھے یا قدموں کے نیچے آتے تھے، تو اس وقت میں وہ پتھر موم بن جایا کرتے تھے، نرم ہو جاتے تھے. جیسے ہم ایک روئی کے اوپر میں کیا رکھتے ہیں؟ پیر رکھتے ہیں. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو ایسے ہی کیفیت ہوتا تھا جب وہ یعنی ان کے قدموں کے نیچے، آمنہ خاتون کے قدموں کے نیچے جب کوئی پتھر آتا تھا تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ یعنی موم بن جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے. یہ کیفیت اللہ رب العزت نے. اسی طرح ہم جو گئے ہوں گے سعودی عربیہ، وہاں دیکھے ہوں گے کہ وہاں کنواں عام تھا، یعنی لوگوں کو پانی بھرنا، نکال کے اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرنا. جیسا کہ پہلے زمانے میں اپنے علاقے میں بھی یہاں پر بھی کنواں وغیرہ ہوا کرتا تھا، تو عورتیں اس سے پانی وغیرہ نکالا کے استعمال کرتی تھیں، گھر کے کام میں لاتی تھیں، پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ایسے ہی وہ بھی پانی لانے کے لیے جاتی تھی. لیکن ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوتا تھا. جب وہ پانی کے لیے منڈے، جو کنویں کے آزو بازو میں ایک دیوار بنا رہتا نا، اس کو منڈیر کہتے ہیں، تو وہاں جب پہنچتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، یعنی اس کیفیت کے ساتھ اوپر آ جاتا تھا تاکہ آمنہ کو جھکنا نہ پڑے. کیوں؟ اس کے اندر جو موجود جو شخص ہے وہ کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے. آگے چل کر وہ ایک یعنی امین بننے والا ہے، جو پہلے نور کی شکل میں آیا، پھر جسم کی شکل میں اللہ رب العزت نے جسے کیا کیا؟ وجود باوجود بخشا، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جسے لے آیا.
تو اس طرح ان کے اندر یہ کیفیت رہتی تھی، کس کے ساتھ؟ آمنہ خاتون کے ساتھ، کہ جب چل کر جاتی تھی، کسی کے راستے سے گزرتی تھی تو درخت سلام کیا کرتے تھے، عجیب غریب واقعات پیش آتے تھے ان کے ساتھ میں، پتھریں سلام کرتے تھے، جھک جاتے تھے. یعنی کس کی وجہ سے؟ ان کے اندر موجود جو شخص موجود ہے وہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے جو حبیب ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، وہ موجود تھے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کیا. تو اس طرح جیسا کہ عام طور پر عورتوں کو کیا ہوتا ہے، درد ہوتی ہے پیٹ کے اندر، جب بچے جو 3 مہینہ ہوتا ہے، 4 مہینہ ہوتا ہے، تو بچے عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں اندر. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر بھی بالکل سکون کے ساتھ تھے. یعنی آمنہ کو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی حمل ہے یا نہیں. تقریباً 6 مہینے کے بعد معلوم پڑا کہ کوئی حمل ہے اندر. یعنی یہ کیفیت تھی. یعنی جو یعنی الٹی ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں، یا عجیب عجیب کیفیت ہوتی ہے بدن کے ساتھ، یا یہ کھانے کو جی کرتا ہے، وہ کھانے کو جی کرتا ہے، یا نہیں کھانے کو جی کرتا ہے. لیکن آمنہ خاتون کے ساتھ یہ سب واقعات نہیں آئے کہ اللہ رب العزت نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کے ساتھ رکھا. کب معلوم ہوا؟ جب خواب کے اندر کسی کہنے والے نے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر جو شخص موجود ہے تو ایک خاتم الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. یعنی تیرے ذریعے اس کو وجود باوجود بخشا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر لایا جائے گا. یعنی اس طرح کی کیفیت جب وہ خواب کے اندر دیکھتی تھی، یعنی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. کس کو؟ آمنہ خاتون کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. تو اس طرح جب 9 مہینہ پورا ہوتا ہے کس کا؟ آمنہ خاتون کا، تو درد ذہ ہوتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے. جیسا عورتوں کو جب بچے ہونے والے ہوتے ہیں ایک تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس طرح حضرت آمنہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب تکلیف ہوتی ہے کہتی ہیں کہ آسمانوں سے تارے بالکل جھکے ہوئے آ جاتے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھ پر ٹوٹ کر گر جائیں گے. یہ کیفیت ہو رہی تھی. یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ آسمانوں میں جو تارے ہیں وہ آمنہ کو دکھ رہے تھے کہ وہ جھکے ہوئے آ رہے ہیں. کس کی جانب؟ آمنہ کی جانب. اور لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا ٹوٹ کر نہ گر جائے. یہ کیفیت تھی. کیوں؟ خاتم الانبیاء ہے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاؤں کا سردار بنایا ہے جنہیں. تو یہ کیفیت تھی. آج ہم اسی کے امتی ہیں جس کے لیے یعنی نبی بھی یہ تمنا کرتے تھے، یہ اپنا یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کاش کہ ہم اس کے امتی بنتے ہیں. وہ نبی تھا. تو جب آمنہ کے ذریعے یعنی ان کی پیدائش ہوتی ہے، جب پیدائش یعنی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آتے ہیں. کہتی ہیں کہ یعنی ایک نور، آمنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر سے ایک نور جدا ہو گیا، مجھے دکھ رہا ہے، جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا. یعنی گھر پورا روشن ہو گیا اس نور سے. اور وہ نور کی کیفیت یہ تھی، یہ حالت تھی اس کی کہ وہ چڑھتا ہوا آسمان کی طرف گیا، اور آسمان کی جانب سے وہ پھر مشرق یعنی ایسٹ کی جانب، پھر ویسٹ کی جانب یعنی مغرب کی جانب گیا. اس طرح پورے عالم میں وہ نور پھیل گیا. یہ کیفیت تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیوں؟ جو اندھیری چھائی ہوئی تھی، لوگوں کے اندر جو علم نہیں تھا، تو وہ علم کو لوگوں کو جہالت سے نکال کر، یعنی ان ایجوکیٹڈ جو تھے یعنی اسلامی اعتبار سے، تو ان کو ایجوکیشن یعنی علم کی طرف مائل کرنے والا. اس لیے قرآن کی بھی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا، پہلی 5 آیت اقرا، علم کی طرف اشارہ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ، تو انہی نور کے روشن ہونے کے درمیان آمنہ کو بصرہ اور روم کے محلات بھی دکھائے گئے. آپ کہیں گے کہ کیسے دکھایا گیا؟ اللہ ہے اس پر قادر. اللہ کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ ہم کسی کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں 4 گھنٹے کے اندر ہم سعودی عربیہ بھی پہنچ جائیں گے، یا 2 گھنٹے کے اندر ہم یہاں اڑیسہ سے ممبئی پہنچ جائیں گے؟ کسی کو یہ تصور تھا کسی زمانے میں؟ ہوا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت یہ سارے امثال، اسباب کو پیدا کر کر آخرت کی چیزوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے. کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کی سواری جو ہوا میں اڑا کرتی تھی، تو یہ ساری چیزوں پر اللہ قادر ہے. تو اللہ رب العزت نے آمنہ کو روم اور بصرہ کے وہ محلات جو اس وقت میں سپر پاور تھے، جیسا کہ اس وقت میں جو لوگ سپر پاور ہیں، امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، تو اس وقت میں بھی روم اور بصرہ، تو یہ اس وقت کے سپر پاور تھے. یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، سپر پاور اس وقت کے. تو اس دوران میں آمنہ کو جو نور روشن ہوا اس میں بصرہ اور روم کے محلات بھی دکھائے گئے. کیونکہ آگے چل کر یہ سب قبضے میں کس کے آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت مسلمہ کے ہاتھ آنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے دنوں کے بعد؟ 6113
برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6113 برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح 42 کسروی یعنی کیسر و قصرہ کی جو بادشاہت چلتی تھی تو ان کی بھی ایک تاریخ چلتی تھی، تو 42 کسروی۔ اور اسی طرح عیسوی کیا تھا؟ 29 اگست، یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تو 29 اگست کے دن 570 عیسوی، یہ ہم لوگ کا 2024 چل رہا ہے، تو 29 اگست 570 عیسوی کو دوشنبہ کے دن، اور کیسے وقت میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں؟ جس وقت یعنی رات کا وقت جا رہا تھا اور صبح کا وقت آ رہا تھا، یعنی دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، میرے وقت میں، یعنی ایسا موقع تھا کہ رات جا رہا تھا اور صبح کا وقت کیا ہو رہا تھا؟ آ رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کیفیت یہ ہوئی کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، نوشیروان عادل جو بادشاہ تھا اس وقت کا، جس کا لقب کیا تھا؟ کسرا تھا۔ کیا تھا؟ کسرا تھا۔ تو اسے خواب میں دکھائی گئی، کیا دکھائی گئی؟ کہ یعنی 7 عربی گھوڑے، خواب یہ سچ بھی ہوا کرتے، انبیاء کے خواب تو سچ، اکثر خواب تو یعنی جو شیطانی خواب ہوتے وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن خواب کے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو سچ ہوتے ہیں، یعنی 46واں حصہ خواب کا 46 یعنی نبوت کا 46واں حصہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ سچے ہوتے تھے۔ آج کل لوگ بھی بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ایسا، تو اکثر تو وہ لوگ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جس کا کوئی تعبیر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو غلط سلط ہوتا ہے، تو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو خواب دیکھیں تو کسی کو بیان نہ کریں، اچھا ہو، ایماندار ہو، تمہارے سلسلے میں جو مخلص ہو، تمہاری اچھائی چاہنے والا ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں؟ کسی سے بھی بیان کر دیتے ہیں، تو ہم خواب کی تعبیر اسی سے پوچھیں جو آپ کا محسن ہو، آپ کے لیے اچھا چاہتا ہو، آپ کے سلسلے میں مخلص ہو، آپ کی بھلائی کو چاہنے والا ہو، اسی سے تعبیر پوچھیں، ہر کسی سے نہ پوچھیں خواب کی تعبیر، نہیں تو جو بتائی جائے گی اسی طرح کا الٹا سیدھا کام ہوگا پھر۔ تو اچھے لوگوں سے، اچھے عالم دین سے جو خواب کے تعبیر بتلانے والے ہوں، صحیح لوگ ہوں، تقوی پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو ان سے پوچھنا چاہیے، تاکہ اگر غلط تعبیر ہوگی تو کبھی نہیں بتائیں گے اس کو، تاکہ اس کا اثر غلط ظاہر نہ ہو۔ تو وہ سب بھی اللہ کی جانب سے ہے، ہم ایسا نہ سوچے خواب میں آنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اس وقت میں جو نوشیروان عادل بادشاہ تھا کسرا، جس کا لقب تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 عربی گھوڑے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا خواب میں جب دیکھا۔ اسی طرح یک لخت کیا ہوا؟ ایک زلزلہ آیا، اچانک ایک زلزلہ آیا، پورا محل کو ہلا دیا، جو 100 گز اونچا، یعنی محل کی جو یعنی اونچائی ہے وہ 100 گز ہے، اس طرح بڑا محل۔ تو یہ محل کے جو کنگرے کہتے ہیں، ستون لے لیجئے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے، ستون ہو گیا، قلم ہو گیا، ہم پیلر بناتے ہیں نا وہ، تو 14 وہ پیلر، وہ قلم یا وہ ستون بول لیجئے، وہ گر گئے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ پیش آیا، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 عربی گھوڑے کیا کر رہے ہیں؟ اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو جب دیکھا اس نے خواب میں پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر ایک یعنی ہیبت سی طاری ہو گئی، لیکن وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان نہیں کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو ڈر پھکا سمجھ لیں، یعنی ڈرنے والا سمجھ لیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو سوچ کر اس نے لوگوں سے بتلانے سے کیا کیا؟ ہچکچایا، لیکن پھر سوچا کہ کہیں اس کے اثرات کیا نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائے، تو یہ سمجھ کر اس نے پھر لوگوں کے سامنے اس کو کھلم کھلا کیا کیا؟ بیان کیا۔ جب بیان کیا، لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا، میں نے رات میں خواب میں ایسا ایسا دیکھا، تو اسی وقت ایک خبر پہنچی کہ فارس کے اندر یعنی آتش زدہ، یعنی جسے میں نے بتایا تھا جو مقام حران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رکے تھے، جنہوں نے نہیں سنا ہوگا ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے پورا سنیں تاکہ ان کو پوری چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام حران میں ٹھہرے تھے، جہاں ان کی نکاح ہوئی تھی حضرت سارہ بنت حاران سے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ میں ہی تھے۔ تو وہاں کے لوگ نجومی پرست تھے، یعنی جو ستاروں کو پوجتے تھے، اور یہ جو تھے آتش پرست، یعنی آنکھ کو پوجنے والے، آنکھ کو روشن کر کے کیا کرتے تھے؟ پوجتے تھے یہ لوگ، فائر، یعنی آنکھ کو کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے، وہ بس جلتا رہتا، یعنی ایک آتش کدا وہ تھا، ایک آنکھ وہ جل رہا تھا جو ہزاروں سالوں سے کیا کر رہا تھا؟ جل رہا تھا۔ تو اس رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی اچانک سے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو اس کی خبر بھی کس کو پہنچی؟ اس مجمع کے اندر، اس
انوشیروان عادل یعنی کسریٰ کو پہنچی خبر کہ 1000 سال سے جلنے والا آگ جو کبھی نہیں بجھا تھا تو اس رات میں وہ کیا ہو گیا؟ بجھ گیا۔ اسی طرح ہوا اس میں اور مصیبت در مصیبت یہ کہ ایک خبر یہ پہنچی اس وقت میں کہ دریائے ساوا یعنی جو بہت بہنے والا دریا، تو وہ بھی یک لخت اچانک وہ بھی اس رات میں کیا ہو گیا تھا؟ سوکھ گیا۔ اسی رات میں وہ دریا بھی کیا ہو گیا؟ سوکھ گیا۔ پھر تبریا ایک جگہ کا نام، تبریا کے ایک عالم نے اس نے ایک خبر دی اسی مجمع کے اندر۔ ایک تو یہ ہو کہ اس نے خواب دیکھا، پھر 14 کنگرے کا گر جانا، 14 قلم کا گر جانا اس محل کے اندر سے، اور اسی طرح خواب میں یعنی وہاں پر خبر پہنچی کہ ہزاروں سالوں سے جلنے والا جو آتش پرست یعنی آتش کدا تھا، آگ تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اسی طرح خبر پہنچی اسی طرح کیا ہوئی؟ خبر پہنچی کہ وہاں پر ٹھہرنے یعنی ملک شام نہیں بلکہ یہ لے لیجئے اس وقت میں کہ انہیں خبر پہنچی کہ دریائے ساوا، یاد رکھیے اس کو، دریائے ساوا، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک تھا کہ دجال نے بھی پوچھا تھا تمیم داری کو کہ وہ دریا سوکھا یا نہیں۔ یہ وہی دریا ہے، دریائے ساوا یہ وہی دریا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی کیا ہو گیا تھا؟ وہ یک لخت بند ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک خبر پہنچی کہ دریائے تبریا اس کی جو موجیں تھی وہ بھی اس رات یک لخت کیا ہو گئی ہیں؟ بند ہو گئی۔ تو یہ سارا ماجرا کیا ہوا؟ اس رات میں پیش آیا، اور بھی یعنی مسئلہ پیش آیا اسی مجمع کے اندر۔ انشاءاللہ ہم آگے اسے جانیں گے تفصیل کے ساتھ۔ انہی باتوں پر میں اپنے بات کو کیا کر رہا ہوں؟ مکمل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔